وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 2، آج کے درس کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ شک کو یقین میں کیسے بدلا جائے۔ دوسرا، کیا مقصد پیدائش رب سے ملاقات ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ: اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے آسمان بلند کیے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ان ستونوں کے جس کو تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر اقتدار اس نے سنبھال لیا۔ عرش کرسی کو کہتے ہیں، کرسی اقتدار، یعنی اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند مسخر ہیں، اس کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، اس میں ہر ایک چل رہا ہے اپنے معین وقت تک کے لیے۔ یدبر الامر، تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، تفصیل سے نشانیاں بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ سامعین اکرام، جو گزشتہ سبق تھا سورہ رعد آیت نمبر 1، اس میں یہی تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اس کتاب جو لوح محفوظ کی ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، اس کی احکامات ہیں، اس کی آیات ہیں، اور جو والذی انزل الیک من ربک الحق،
اور جو تعلیم آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، یہ یعنی ایمان نہیں لاتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انسان دیکھیں وہ کام کرتا ہے جس پہ اس کا یقین ہو۔ رب کی بندگی، سامعین کرام، رب کی بندگی نہیں ہو سکتی جب تک رب ہمارا معبود نہ بن جائے، اور رب معبود نہیں بن سکتا جب تک وہ ہمارا مقصود نہ بن جائے۔ یعنی اللہ کو مقصود بنائے بنا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کما حقہ نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، پھر تو جو ہوگا وہ خواہشات نفس ہوں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے سامعین اکرام کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے سامعین اکرام۔ اور ہمارے یہ اس کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، انسان کی کمزوری ایک یہ ہے کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر پر یقین کر لیتا ہے، لیکن ظاہر تو یعنی مخلوق ہے، اس پہ یقین کرنے کا مطلب تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے جو دنیا اور ما فیہا اور اس کائنات ہی کے رہ کے ہو گئے ہو عالم رنگ و بو کے، اس کو دیکھو تو یہ کس نے پیدا کی ہے، یعنی اس پہ سوچ کرو۔ جب ہم دیکھیں یقین تفکر اور سوچ و بچار سے پیدا ہوتا ہے، اور تو اب سوچ و بچار کس میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کائنات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کائنات کا ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ کائنات کا ظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں سامعین اکرام، اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ کائنات کا ظاہر یعنی مثال کے طور پہ ہم نظام شمسی میں رہ رہے ہیں، سورج ہے، اس کے اچھے خاصے اثرات ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، دن اور رات ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے کائنات کا۔ پھر جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، تو دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہے، سونا چاندی مال دولت اولاد وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ اور باطن کیا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سب نعمتیں، یہ کائنات اور ما فیہا ہم کہہ لیتے ہیں۔ اس کائنات اور ما فیہا کو دیکھو، تمہارا اے انسان تمہارا یقین تو ظاہر پہ ہو رہا ہے، تم تو ظاہر پہ گرے پڑ رہے ہو، سونا چاندی کو، مال دولت کو، مال اولاد کو تم نے اپنا مقصود و محبوب بنا لیا ہے، اسی کو چاہتے ہو، اسی سے محبت کرتے ہو۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، محبتیں جو ہیں یہ تو ظاہری سے ہیں، جیسا کہ ایک آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا احب الیکم و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم، تمہارے اے لوگوں اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار اور تمہاری بیویاں، و ازواجکم و اموال اقترفتموہا، جو مال تم نے جمع کیے ہوئے، و تجارتا تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں نقصان کے ڈر سے اس کے نقصان سے ڈرتے ہو تم، و مساکن طیبۃ تردونہا، اور وہ جو گھر تم عمدہ عمدہ گھروں میں رہتے ہو، احب الیکم من اللہ و تجارتاً، جس کے نقصان سے ڈرتے ہو اور جو مکان میں رہتے ہو، تو یہ سب تمہیں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو اب تم عذاب کے قابل ہو۔
انسان یہ چیزیں زیادہ محبوب کیوں کر لیتا ہے؟ کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے اس پہ، سامعین کرام، اس پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، پھر والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کے جو مال آپ نے جمع کیے ہوئے، جو تجارت ہے آپ کی، اور جو گھر آپ عمدہ گھروں میں رہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بسا اوقات محبوب ہو جاتی ہیں۔ اکثر یہاں تو اس معاشرے کے مطابق میں کہوں گا اکثر اوقات ہماری محبت اور کا محور یہی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر، یعنی ظاہر ہماری محبت اور چاہت کا مرکز ہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ اپنا احتساب کر لیں، جو بھی مجھے سن رہے تو اس میں دیکھ لیں کہ ہماری محبت زیادہ کس سے ہے، اللہ سے ہے کہ ان چیزوں سے ہے؟ تو یہ چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں تو پھر عذاب کے ہم قابل ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت، اور اس سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تو پھر ہم عذاب کے قابل ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں سامعین کرام کہ ہم یہاں جو پچھلی آیت ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، جو تعلیم نازل کی گئی ہے وہ حق تو ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک جو ہے جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اگر اس کے باطن پہ ہم غور و فکر کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک دن اور رات کے یعنی بدلنے میں، فی اختلاف لیل و نہار کی، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات، اور ما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان میں، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم ظاہر کے باطن کو دیکھیں، میرے الفاظ آپ سن رہے ہیں نا، کہ ہم اگر ظاہر کے باطن کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ہی ذات ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد تر، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستونوں کے، بہرحال اللہ الذی رفع السماوات کا دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ ہم تو ایک غبارہ جو ہے، ایک غبارہ جس میں ہوا ہوتی ہے، وہ جب ہم ہوا میں پھینکتے ہیں، اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آنے لگتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ ہوا میں ٹھہرتی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورج کو دیکھ لیں، زمین سے کتنے لاکھ گنا بڑا ہے، کتنے کروڑ میل دور ہے اور کتنے لاکھ گنا بڑا ہے، اور لیکن وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور ایک رفتار ہے، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک جو ہے اپنے مدار میں جو ہے گردش کر رہا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو پہلے تو اس کو دیکھنا ہے سامعین کرام، یہ کون دیکھے گا؟ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق، اس کے باطن کو کون دیکھے گا؟ یہ تو ہم نہیں دیکھنا ہے نا، ہمارا یقین ظاہر پہ ہے اور باطن پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ دیکھو جو تعلیم میں نے نازل کی ہے لوگوں کا اس پہ یقین نہیں ہے، یہی مضمون ہے نا پچھلی آیت کا، یہ تعلیم حق ہے لیکن اکثر لوگوں کا یقین نہیں ہے۔ اب یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یہ فکر سے پیدا ہوگا، فکر، تفکر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق میں سوچتے ہیں۔ جب سوچتے ہیں تو اب سوچ سے کیا ہوگا؟ اس کے باطن کا ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم سوچیں گے کہ بھئی خود بخود تو یہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی خود بخود، اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا میز پہ اور چائے کی طلب ہوئی تو اچانک ہوا میں تیرتی ایک چائے کی پیالی تیرتی بھی آئی اور میرے ساتھ سامنے رکھ دی گئی، پھر کھانے کی طلب ہوئی تو
انواع و اقسام کے کھانے آئے اور میرے سامنے سجا دیے گئے. ایسا کسی کو اگر آپ کہیں گے تو وہ کہے گا، ضرور کہے گا کہ اس کا دماغ چل گیا، اس کا یعنی یہ پاگل ہو گیا ہے. خود بخود کیسے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، ایک چائے کی پیالی خود بخود نہیں آ سکتی اور آپ اس شخص کو بے وقوف کہتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی کائنات یہ کس نے پیدا کی ہے؟ ایک سوال یہ ہے، یعنی کائنات کا خالق کون ہے؟ یہ آسمان کس نے بلند کیے ہیں اور یہ نیچے نہیں آ رہے، اور ایسے ستونوں پر قائم ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے. یہ جو بغیر عمد ترونہا کے دو مطالب ہیں سامعین کرام، کہ بغیر ان ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے کوئی ستون نہیں ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ستون جس کو تم نہیں دیکھ پا رہے، اب ظاہر ہے اس کا یعنی کائنات ہر ایک کرہ اگر قائم ہے تو اس کے تو ستون تو ہیں. مثال کے طور پہ ہم یعنی یہ ہماری دنیا جو ہے پلانٹ، یہ کھڑی بھی ہے اپنی کشش ثقل ہے، اس کی گرد جو ہے ایک کشش ثقل ہے جو اس کو گرنے نہیں دیتی. اسی طرح ہر کرے کی اپنی وہ ہے، پھر ایک خلا ہے آپ دیکھتے ہیں، یعنی کشش زمین کے گرد ایک کشش ثقل ہے، اور پھر اس کے بعد خلا ہے، پھر دوسرے یعنی جو کرہ ہے اس کی اپنی وہ ہے. تو یہ سائنس کے مضامین ہیں. آپ دیکھیں تو یہ کائنات جو ہے اس کے ستون ہیں، باقاعدہ ستون ہیں جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے، یا یعنی نہ نظر آنے والے ستون ہیں، اور وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کی بنا اپنی جگہ قائم ہے. نہ صرف قائم ہے بلکہ کل یجری لاجل مسمى، ایک خاص وقت تک کے لیے وہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. وسخر الشمس، اچھا اس میں ہے ثم استوى علی العرش. ایک تو آسمان کی جو پیدائش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. آسمان کو بلند کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وہ ستون جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ موجود ہیں. پھر استوى علی العرش، اس کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے. عرش یعنی لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھ گیا، براجمان ہو گیا. ایسا ترجمہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا انتظام جو ہے، عرش اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اور مسخر ہیں شمس و قمر. یعنی شمس و قمر جو ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کرے، آپ دیکھیں کہ یہ کس کے قابو میں ہیں، کس کے حکم سے چل رہے ہیں. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ سورج اور چاند جو بڑے بڑے کرے ہیں، یہ جو اپنے مدار میں کل فی فلک یسبحون، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. ان کو کون گردش دے رہا ہے؟ یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ یہ کس کے حکم پر، یہ کس کے انتظام پر یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یعنی یہ کس کے مسخر ہیں؟ یہ سخر الشمس، یہ سورج اصل میں پرانے زمانے میں اور آج بھی بعض قوموں کا یہ ہے کہ سورج کو دیوتا مانتے تھے، سورج کو دیوتا تسلیم کرتے تھے. سورج ایک بڑا کرہ ہے، اور وہ ہمارے زمین پر اس کے بڑے اثرات ہیں. رات اور دن کا اختلاف ہے، اور مطلب روشنی ہے، پھر بہت سارے فائدے ہیں اس کے. تو بعض بیوقوف لوگوں نے سورج کو دیوتا قرار دے دیا تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا بڑا خدا جو تھا وہ سورج دیوتا کی عبادت کرتے تھے، اور فرعون اس کا نائب ہوتا تھا. فرعون اس کی نائبت میں، اور 500 خدا تھے سامنے کرام. تو بہرحال سخر الشمس، مسخر ہیں، یہ کوئی دیوتا نہیں ہے.
یہ ہندوؤں میں ہے نا، چندر بنسی، سورج بنسی اور لکشمی دیوی، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے دیوتا مان لی ہیں۔ تو نہیں، یہ مسخر ہیں، انتظام اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ سورج اور چاند اس کے مسخر ہیں، اس کے تابع ہیں، مسخر ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، اور یہ ہر ایک اپنے اپنے مدار پر چل رہا ہے، یجری چل رہا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اس کو فنا ہونا ہے، لاجل مسمی، ایک معین وقت تک کے لیے۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کام کی۔ کیا مطلب؟ تمام اس وقت بھی بادشاہت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہی، اسباب کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن حقیقی بادشاہ اب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ تو ہماری کیا بادشاہت ہوگی؟ مثال کے طور پر وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، اختیارات تو کچھ نہیں ہے، اصل اختیار تو اب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو یعنی اختیارات ہے، آپ کو دیکھیں یہ اختیار یہ کس کے حکم پہ دانہ جو ہے پھوٹ کے اس کی کلی بنتی ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اور رزق کس کے حکم پہ ہوتا ہے؟ خود بخود تو جناب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، خود بخود کچھ نہیں ہو سکتا، اب بھی اس کا قانون اور اس کی بادشاہت ہے، سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ چاہے تو ایک چیز کی صفت اس سے لے لے، اور وہ چاہے تو رہنے دے۔ مثال کے طور پہ آگ جو ہے، آگ میں اس نے قانون رکھا ہے کہ آگ جلائے گی، آگ جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو نے اپنا کام نہیں کرنا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ۔ تو قانون بادشاہ اب بھی اس کے ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ سامعین کرام، یہ توحید کی طرف یہ چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں۔ ہم نے تو کسی اور کو قاضی الحاجات سمجھا ہوا ہے، مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، اور نہیں، آپ ذرا غور اور فکر کریں تو اس سے تمہارا یقین پیدا ہوگا۔ یہ زلزلے آتے ہیں، یہ کس کے حکم سے آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ سیلاب آتے ہیں، یہ کس کے حکم سے آتے ہیں؟ پانی کا مد و جزر ہوتا ہے، کس کے حکم سے آتا ہے؟ ہمارے اپنے، یعنی آپ دیکھیں ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں موجود ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کی قدرت کی نشانیاں تو تمہارے اندر بھی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ نوالا منہ میں رکھنا، اس کو چبانا اور نگلنا ہمارا کام ہے، باقی اس نوالے سے خون کون بناتا ہے؟ کس کے حکم سے بنتا ہے؟ وہ اسباب اور وہ مشین کس نے بنائی ہے؟ سامعین کرام، کہ وہ خون سے خون بھی بنائے، وہ نوالے سے خون بھی بنائے، اور اس میں مختلف جزیات لے کے باقی فضلے کو باقی کو فضلہ بنا دے۔ کھانے کے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، تو کھانا جب آپ کھاتے ہیں باقی کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پانی پیتے ہیں، باقی کام کون کرتا ہے؟ جو فالتو پانی ہے، جو بیکار ہو جاتا ہے پانی، وہ آپ نکال دیتے ہیں اپنے بدن سے۔ جو کھانا بیکار رہ جاتا ہے، فضلہ، وہ آپ نکال دیتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سامنے کرام۔ تو یہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون ہے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ اچھا، اس میں یدبر الامر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تمام کاموں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر، انتظام، تدبیر کرتا ہے کام کی، یعنی آج بھی ساری انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔
اور تفصیل سے بیان کرتا ہے. یفصل الآیات، اپنی نشانیاں تفصیل سے. ہر ایک پتا جو ہے سامنے کرام وہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. ہر چیز اس کی قدرت کی نشانی ہے. آپ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، ایک مٹی ہے، ایک پانی ہے، مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دی ہیں. پھل کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، ایک مٹی ہے، ایک پانی ہے، مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی اسے. یدبر الامر، کام کی تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات، تو یہ تفصیل سے نشانیوں کی تفصیل، یہ تفصیل ہے ہمارے سامنے بکھری پڑی ہے سامنے کرام. اب اس میں یہ ساری چیزوں میں مضمون کیا ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو. اب رب کی ملاقات یہ تو انسان کا مقصد ہو گیا، اور اس ملاقات کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے، اس کے لیے تیاری کیا ہوگی. یعنی اگر ہمارا یقین آ جائے کہ ہاں، اور اس میں تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام، میں اس کو ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ یہ ہے کہ رب کی ملاقات، ہم آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم خود اپنے مالک ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارا، ہم سب اللہ کے ہیں. انا للہ، اللہ کے ہیں، اور آئے ہیں اس کے لیے، اور اس کی طرف واپس لوٹنا ہے. اب یہ ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے سامعین کرام؟ دنیا بنائی گئی ہے انسان کے لیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، روح کو جسم دیا ہے، تاکہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، تم مجھے پہچان لو. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں. قریب جا کے ہی پہچانیں گے نا، قریب جا کے ہی ملاقات ہوگی، قریب جا کے ہی، یعنی اپنی شان سے اپنے قریب. اللہ تعالیٰ کوئی جسم تھوڑی ہے، لیکن اس کے ہم یعنی اس کی شان کے حساب سے جس طرح اس نے اپنا راستہ بتایا، اس کے قریب جا کے ہی ہم اسے پہچانیں گے. تو ملاقات اپنے رب کی، یہ اللہ سے ملاقات جو ہے سامعین اکرام، یہ انسان کا مقصود واحد ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. تو دار السلام کیا ہے؟ جنت ہے، سلامتی کا گھر. اور سلامتی کے گھر میں کیا ہے؟ رب سے ملاقات ہے. تو بہرحال سامعین اکرام، لعلکم بلقاء رب، یہ ذرا یاد رکھیں، یہ سورت کا ابتدائیہ ہے، اور سورت جو یعنی باقی مضامین ہوتے ہیں پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے، لیکن یہ سورت کی آیت نمبر 2 ہے. آیت نمبر 1 آپ نے پڑھی، یہ آیت نمبر 2 ہے. اس میں رب سے ملاقات کا تذکرہ ہے. انسان آیا ہے رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، کام کی جگہ ہے، جد و جہد کی جگہ ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو اللہ کی راہ میں جس طرح کے محنت کا حق ہے. تو بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ، یہ ساری نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور تم سے تمہاری ملاقات اللہ سے ڈن ہے. دوسرا جو ملاقات سامعین کرام لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں نہیں، یہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والی کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں باتیں کر سکتا ہے، باتیں کرتا ہے، بلکہ انسان اپنی صفات کو الہی صفات بنا سکتا ہے. بی یسمعو بی یبصرو بی یبتشو بی ارجل، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے پکڑتا ہے ہاتھوں سے، اور میرے ذریعے چلتا ہے. تو یہ یعنی یہ تو پھر انسان خلیفۃ اللہ ہے نا سر، تو یعنی خلافت یہ سنبھال لیتا ہے، پھر اللہ کے ذریعے سب کچھ کام ہوتا ہے. تو یہ رب کی ملاقات نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی
اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن ہے، اللہ کا قرب ممکن ہے، قریب مقربین الہی یعنی اللہ کے مقربین، یہ اصطلاح تو ہم استعمال کرتے ہیں نا، خاص بندے اللہ تعالیٰ کے، مقربین خدا، تو یہاں بھی ممکن ہے، کیونکہ قلب المومن عرش الرحمن ہے، رحمان کا عرش جو ہے وہ مومن کا دل ہے، تو یہ جب اس کو ہم نورانی بنا لیتے ہیں سامنے کرام اس دل کو، تو یہاں بھی پھر ملاقات ممکن ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ اللہ نے چاہا تو اس پہ تھوڑی سی اگلے درس میں بھی بات کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔